میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ رات دی 5 نمبر آیت مجیدہ نال سلسلہ گفتگو جاری ہے، اور آیت مجیدہ کا ترجمہ بھی سارے دوستوں تقریباً زبانی یاد ہو چکا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سے پکا عہد کر کے توڑ دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو زمین میں فساد کا باعث بنتے ہیں، اور وہی لوگ ہیں جو اللہ کے جوڑے ہوئے کو کاٹ کر رکھ دیتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے لعنت بھی رکھی ہے اور جہنم بھی رکھی۔ اللہ دے وعدیاں تے گفتگو ہو رہی ہے۔ پہلی مجلس میں جڑا بنی آدم نال وعدہ اللہ نے کیا ہے وہ دا ذکر کیتا، جناب نو یاد ہوئے گا دوسری مجلس میں خالق کائنات نے جڑا مومنین نال جنت دا وعدہ کیتا ہے وہ دا ذکر کیتا، اور کل جڑا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نال اللہ نے میدان جہاد چ وعدے کیتے، کل انہوں دا ذکر کیتا، چونکہ وعدے تے گفتگو ہو رہی ہے۔ آج جڑا وعدہ میں جناب کے سامنے بیان کر رہا ہوں سورہ مبارکہ نور ہے۔ سورہ مبارکہ نور دی 55 نمبر آیت یہ چوتھی مجلس ہے، چوتھا وعدہ جڑا خالق نے قرآن حکیم چ بیان کیتا ہے، اور ہر وعدے وچ ساڈے واسطے ہدایت ہے۔ یعنی قرآن حکیم ہے کدی وعدہ اللہ لیندا ہے، کدی اللہ وعدہ دیندا ہے، کدی مومناں نال وعدہ کرتا ہے، کدی صحابہ نال وعدہ کرتا ہے، کدی نبیاں کولوں عہد لیندا ہے۔ تو ہر معاملے وچ ہدایت تے ساڈے واسطے اسی یہ جو کنی ہدایت حاصل کرنے ہاں یہ اللہ دی دتی توفیق ہے انشاءاللہ۔ اج جڑا عہد ہے اللہ پاک نے سورہ مبارکہ نور چ ارشاد فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وعدہ کر لیا ہے اللہ نے ایمان والوں سے، اور کمال یہ ہے کہ وہی لوگ ہیں جن کے اعمال بھی صالح ہیں، ایسے ایمان والوں سے اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ اور کل تک دی گفتگو جناب دے ذہن چھپے گی کہ سورہ مبارکہ توبہ دی 111 نمبر آیت کے مطابق اللہ نے فرمایا وہ کون ہے جو اللہ سے زیادہ وعدہ کو پورا کرنے والا ہو۔ اللہ سے زیادہ کوئی ایسا نہیں جو وعدہ کو پورا کرے، اللہ وہ ہے جو وعدہ کو پورا کرتا ہے، کیونکہ وہ کمزور نہیں ہوتا، وہ بے مثال ذات ہے، وہ وعدے پر پورا اترتا ہے۔ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو صاحب ایمان ہیں اور اعمال ان کے صالح ہیں۔ کیا وعدہ؟ اچھا جی، کیا وعدہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، وعدہ ہے ایمان والوں سے، وعدہ ہے اعمال صالح والوں سے۔ اللہ فرماتا ہے میرا وعدہ ہے کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں زمین میں خلیفہ بناؤں گا۔ شکریہ شکریہ۔ اللہ وعدہ کرتا ہے صاحبان ایمان سے اور خاص ایمان والوں سے اور اعمال جن کے کمال کے صالح ہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اس زمین کے اندر تمہیں میں خود خلافت دوں گا اور میں تمہیں خود خلیفہ بناؤں گا۔ اتھے پہلے گھر بہت شکریہ قبلہ، یہ اللہ دا وعدہ ہے انہاں لوگاں نال جنہاں نو اللہ خلافت دینا چاہتا۔ راگو سجدہ وعدہ سی سادات عظام دا بانیان واللہ توفیقات خیر چا اضافہ فرمائے کہ اسی تینوں 11 بجے پڑھا لیں، پھر ساڈا آپس سے طے ہو گیا کہ 11:30 ٹھیک، گنجائش ایسی، میں کہ ٹھیک 11:30 وعدہ ہو گیا کہ تینوں اسی پڑھاواں گے، وعدہ کر لیا میں کہ میں پڑھا۔ جدوں بانیان دا وعدہ ہو گیا ہے کہ میں نو پڑھان گے، انہاں آکھیا تینوں اسی پڑھان گے، میں نو سارے حافظ آباد دے بوے بوے کے جان دی کیڑی لو؟ میں حافظ آباد دے ہر بندے دا ترلا کرتا پھرا، انہاں نو آکھو میں نو پڑھا لین، انہاں نو آکھو میں نو پڑھا لین، انہاں نو آکھو میں نو پڑھا لین۔ بھائی میرا بوے بوے جانا دلیل ہے کہ میرا کسے نال وعدہ نہیں ہویا۔ جے تے مینوں انہاں دے وعدے تے یقین ہے تے میرا خیال ہے مینوں پورے حافظ آباد دی ضرورت نہیں۔ یار بڑے بڑے اچھے لوگ نے حافظ آباد بڑے بڑے کمال لوگ نے، بڑے بڑے عزت دار لوگ نے، لیکن مینوں کسے دے بوے تے جان دی لوڑ نہیں۔ اس واسطے مینوں کی لوڑ ہے دروازے تے جا کے آکھن دی؟ جدوں انہاں وعدہ کر لیا کہ تینوں پڑھاں گا، میرا بوے تے جانا اس گل دا یقین اور دلیل ہے کہ میرا انہاں نال وعدہ نہیں تے میں بوے کھجڑ پیا ہونا۔ جنہ خلیفیاں نال اللہ وعدہ کر لیا نا وہ الیکشن دے محتاج نے۔ بہت شکریہ سعدی صاحب، مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔
جنہ خلفاء نال اللہ دا وعدہ ہے کہ میں تو سبحان جنہ خلفاء نال مہربانی کر میرے محترم سے میں عرض کیتی سی کہ اللہ نے مومنہ نال وعدہ کیتا ہے مومنہ بیبیاں نال بھی وعدہ کیتا ہے میں تانوں جنت دیاں گا میں عرض کر رہا سا جڑا مومن ہو کے تواڈے تک گل پہنچ گئی پہلے میرا کل پرسوں جڑا مومن ہو کے شک کردا میں جنت وچ جاؤں گا کہ نہیں انہوں اپنے ایمان تے شک ہونا چاہیے اللہ دے وعدے تے شک نہیں ہونا ایمان تے مشکوک ہو سکتا ہے مسکیناں دا غریباں دا لیکن اللہ دے وعدے وچ تے شک نہیں ہو سکتا یہ دا مطلب ہے جنہیں اندر کانفیڈنس ہے کہ میں مومن ہاں انہوں تے شک کوئی نہیں کہ میں جنت وچ نہیں جاؤں گا تے جدے اندر کانفیڈنس ہے کہ اللہ دا میرے نال وعدہ ہے میں تینوں خلافت دیاں گا انہوں بندے اکٹھے کرن دی کیڑی لوڑ ہے بہت شکریہ مولا تانوں جزا دے اور اگلی گل کمال ہے جی اگر بہت شکریہ صاحب اگلی گل کمال ہے اگے اللہ فرماتا ہے ہاں میں تمہیں خلافت دوں گا میرا تم سے وعدہ ہے کیسے دوں گا کَمَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جس طرح میں نے تم سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جس طرح میں نے تم سے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی یہ دا مطلب ہے جدو نبی پاک دے دور چھے اے آیت مجیدہ اتری ہے تے اللہ فرما رہا ہے من قبلہم میں اسی طرح خلیفہ بناؤں گا جس طرح پہلے لوگوں کو یہ دا مطلب ہے کام پہلے بھی ہو چکا ہے یار رگ و سجدہ نواں محرم شروع نہیں ہویا میں پہلی باری پہ پڑھنا محرم اتھے اگے بھی ہوندہ اگر بانیان نو اس تو صدات عظام نو کوئی پوچھتا ہے کہ عید کا محرم ہوئے گا وہ آدھنے اومیں ہی ہوئے گا اومیں ہی ہوئے گا جی میں اگے ہوندہ سی یہ دا مطلب ہے کہ روٹین چھ محرم ہو رہا ہے روٹین چھ محرم ہو رہا ہے مولوی نواں ہے محرم اگے بھی ہو رہا ہے ذاکر نواں ہے محرم اگے بھی ہو رہا ہے خطیب نواں ہے خلیفے نویں ہونے نے خلافت بڑی دیر دی جا رہی بھائی خلیفے نویں ہونے نے کام خلافت والا بڑی دیر دا جا رہی یہ دی ایک مثال میں دے دینا لفظ کما ہے نا جنہ جی قبلہ کما یہ لفظ استعمال ہے فی الارضی کَمَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اسی طرح خلیفہ بناؤں گا جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو میں نے خلیفہ بنایا ہے ایک کماج تھے آئے گا نا یہ میں نے جی جس طرح کے اگر میں نے اس بندہ کہ اس طرح پڑھ جس طرح تو نے پیر کمال پڑھا تھا تو میں یہ کہاں گا پھر تم اسی طرح سنو جس طرح تم نے پیر کمال سنا تھا یہ مطلب ہے کہ مثال ہوگی جس طرح کے اومیں جمیں جمیں پنجابی یہ بن دی ہے کیویں پڑھو گے جمیں اتھے پڑھیا سی تسی کیویں سنو گے جمیں اتھے سنیا سی اللہ فرماندا ہے اومیں بناؤں گا جمیں پہلا بنائے سی اومیں بناؤں گا جمیں پہلا بنائے سن یہ لفظ کمانو درود ابراہیمی جی استعمال کیتا گیا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد یا علی آل محمد یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اے اللہ رحمت اور برکت بھیج ابراہیم اے محمد اور اس کی آل پر جس طرح کے اومیں بھیج جس طرح جمیں تو بھیجیا سی ابراہیم اور اس کی آل پر جنہیں بندے بچارے کام علم آن دینے نا کہ درود ادھا پڑھ دینے درود سے پورا پڑھنے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد پورا درود ہے پورا عہدہ نہیں جڑا آندہ صلی اللہ علیہ وسلم شکریہ جڑا آندہ نا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ادھا پڑھے ہیں جیسا کہنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عہدہ پورا ہے بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ آل وچ نہ آوے تے ادھا ہوندہ ہے ادھا ہوندہ ہے جڑا آل وچ نہیں پاندہ شکریہ کہ بلا ادھا پڑھا ادھا درود پڑھنا روز ایک بندہ ٹی وی تے پڑھ دے بندے انہوں وڈا تو سمجھ دیں کہ ٹی وی تے ہوندہ ہے لوگوں نے سمجھا بھی وڈے بندے ٹی وی تے آ سکتے ہیں تجھے تے آئی نہیں سکتے ہوں تو یہ سکرینہ تے ساڑیاں تصویرہ میں نظر آ جاندیاں نے ایمیں ویڈیو چڑیاں نے ہر بندے دیا پرانے زمانہ چ جڑا ٹی وی چ ہوندا سی مولوی لوگ انہوں سمجھ دے
وہ ٹی وی تے بہ کے ایسا درود پڑھیا ہے وہ اے جے ادا صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب وہ دے وچ آل نہیں آئی نہیں نہ آئی اس آل نو بندیاں کدی تقریر چو کڈے کدی تحریر چو کڈے ٹھیک ہے میں خیالہ میں ایک گڈی ویکھی تواڈے قبلہ زادی صاحب تشریف فرمانے وزیر آباد گڈی کھلوتی سی وہ دے پیچھے درود لکھیا سی اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد بس یہ نہیں لکھیا سی میرے کو ویڈیو دی میں تصویر بنا رہی ہو دی اللہم صلی علی محمد بس ہوں تکلیف کا دی سی میں ایک بندے نے پوچھا یار میں کیا درود ہے ہو سکیا بارش بورش ہوئی ہونی ہے تو مٹ گیا میں بارش صرف آلتے ہی پانی سی یا کوئی خرابی ہونی سی پینٹ جتے آلتی ہونی اللہ تے بندیا نہ اللہم تے آئیے نہ مصطفیٰ دی ذات تے آئیے گل کو صدی کرو وہ میں نے اوتن تھوڑا جائزہ جیسا وہم لگا ہے کہ انہاں بندیاں تے تحریر چ بھی آل نو گوا دیتا ہے انہاں تقریر چ بھی آل نو گوا دیتا ہے یہ بنن کی لگا اس دنیا نال پیغمبر آکھیا سی مجھ پر دم کٹا درود نہ پڑا کر دم کٹا مطلب ہے جس جانور دی پوچھل نہ ہوئے وہ جانور قربانی تے لگدا نہیں حالانکہ پوچھل کھانا ضروری نہیں اگر جانور کانا ہوئے کک ٹھیک نہ ہوئے تو اک کیڑی کھائی دی کاٹی چھڑنی ہے گوشت ہوتا بھی نہیں کھانا اصل گل بے عیب ہوندی اصل گل بے عیب ہوندی ہے قرآن تے کھلے تے میرا ہتھی جس درود وچ آل نہیں نا وہ عیب دار درود بے عیب وہ درود ہے جنہا پڑھیا جائے اللہم صلی اللہ محمد مہربانی کرنا شکریہ کرنا یا رسول اللہ سبحان میرے محترم سامعین جنہاں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد ایک مکمل درود ہے پورا درود ہے کئی بندے سمجھتے ہیں درود ابراہیمی پورا درود ہے وہ اللہ جو بندے ہو اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد پورا درود ہے اگے کی ہے میں پڑھ دینا اسی کے لئے منکرہ کما صلیتا جس طرح کے جب آپ کہتے ہیں نا رہ گو مجلس پڑھ جس طرح تو نے پیر کمال پڑھی تھی بات آپ راگوں کی کر رہے ہیں پیر میں کمال کا صرف حوالہ دے رہے ہیں بھائی کیا بات بہت شکریہ کہ بنا بات آپ راگو سجدہ کی کر رہے ہیں پیر کمال کا حوالہ دے رہے ہیں تسی ٹینٹ اڑے نواندے ہو ایتھے ٹینٹ لا جس طرح تو نے حافظ آباد لگایا تھا اسی ٹینٹ کی بات آپ کر رہے ہیں حافظ آباد والے ٹینٹ کا حوالہ دے رہے ہیں اللہ رحمت بیج محمد اور محمد کی آل پر جس طرح تو نے ابراہیم اور ابراہیم کی آل پر بیجا ہاں درود محمد و آل محمد پر ہے ابراہیم کا تو حوالہ دیا جا رہا حضرت ابراہیم اور ابراہیم کی آل کا شکریہ حوالہ دیا جا رہا ہے اللہ حوالہ دے رہا ہے کما استخلف الذین من قبلہم میں اسی طرح خلافت دوں گا جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی بات محمد کے خلیفوں کی ہو رہی ہے پچھلے خلیفوں کا حوالہ دیا جا رہا ہے سبحان بات رسول پاک کے خلفاء کی ہو رہی ہے پچھلے خلیفوں کا حوالہ دیا جا رہا یہ دا مطلب ہے حوالے تے بھی توجہ کرنی پہ حوالے تے توجہ ہوں دی نا تے بندے درود کر نہ بنڈ دے آج جڑے بندیاں درود دی تقسیم شروع کیتی ہے نا آلہ ہی و صحابہ ہی و ازواجہ ہی و ذریت انہاں حوالے تے نظر نہیں کیتی پیغمبر دے ہمیں 11 دوستاں تے درود آ جانا سی جا ابراہیم دے 11 دوستاں تے آیا ابراہیم دی بھی آل تے درود ہے تے مصطفیٰ دی بھی یہ دا مطلب حوالے پڑھنے پہن گے کہ کیسے ویسے اگلی آیت مجیدہ دا حصہ پڑھیے تے کمال الکوثر چے
نجفی صاحب نے یہ کمال گل کی تھی. ان فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو خلافت کو حکومت سمجھتے ہیں, جو خلافت کو حکومت سمجھتے ہیں. میں وہ حوالہ دے دینا, انہیں کمال دی گل یہ لکھی اس آیت کے متعلق الکوثر یعنی بلاغ المبین انہوں دا ترجمہ و تشریح. وہ فرماتے ہیں ایک کوئی جملہ پوری مجلس واسطے کافی ہے, سوچ واسطے ایک جملہ کافی ہوتا ہے. فرماتے ہیں خلافت سے مراد غلبہ اقتدار نہیں. کیا بات؟ خلافت سے مراد غلبہ اقتدار نہیں, اس میں حکومت کا استحکام نہیں, دین کا استحکام ہے. اللہ جسے خلافت دیتا ہے وہ حکومت لمبی نہیں کرتا, دین کو محکم کرتا ہے. بارڈر بڑھانا اور ہے, استحکام دین اور ہے. یہ مزاج ہے ساڈا کہ اسا قرآن پڑھ کے خلافت مننی ہے. وعدہ اللہ دا کنا خلیفہ ہے نالے میں دس. اللہ کمال ہے, اللہ ولی دستا ہے تے ولی دیاں صفتاں دستا ہے, ولیاں دے نام نہیں دستا. اللہ رسول دستا ہے تے ضروری نہیں رسولاں دے نام دسے, رسولاں دیاں صفتاں دستا ہے. اللہ امامہ دے نام نہیں دستا, اللہ امامت دیاں صفتاں دستا ہے. کیونکہ نام بندے رکھ لیندے ہیں, نام بندے رکھ لیندے ہیں. میں ادھر گیا فیصل آباد کے علاقے, اتنے ایک پنڈ ہے جہاں نام حافظ آباد. ادھر جائیے ایک لاہور ہے, نواں لاہور انہوں نے نام رکھ لیندے ہیں بندے, یار نام رکھ لیندے ہیں. اللہ یہ دال لگن نہیں دیتا. جے اللہ نام دس دینا نا 8 10 دے 14 دے بھئی آ نے ساریاں ماواں نے اپنے پتران دے نام وہی رکھ لینے سن, تو پتہ نہیں سے لگنا خلیفہ کون ہے, امام کون ہے, ولی کون ہے, نبی کون ہے. اللہ صفتیں ہی ایسیاں رکھ چھڑیاں نے, گویا چھاننی ایسی لا چھڑی ہے, وہی بچ رہ گئے نے جڑے اللہ بنائے, باقی سارے تھلے گر گئے. مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم, خالق فرماتا ہے ہاں وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, میں ان کو خلافت دوں گا, میرا وعدہ ہے, جو دین کو استحکام دیں گے, جو دین کی مخالفت کریں گے وہ ہمارے بنائے خلیفہ نہیں. سبحان اللہ, میرا ان سے وعدہ ہے جو دین کو استحکام دیں گے. لو جی ایسے ایسے بچ صفتیں آئیں نے, 2 ہی کافی نے میرا خیال. جی میں فریج تے لکھا ہوتا نا نام ہی کافی ہے, قرآن ہی کافی. جنہ آکھا سی نا کافی ہے, انہاں واسطے بھی اے ہی کافی ہے, انہیں کسے مننا نہیں. اللہ فرماتا ہے یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا, جن کا میرے ساتھ وعدہ ہے اور میں نے ان سے وعدہ کیا ہے نا, ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ پوری زندگی میں میرے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرے. یعبدوننی, وہ میری عبادت کریں گے, کبھی بھی شرک نہیں کریں گے. مرضی کسی دی اپنی ہے کہ اکثریت دی وجہ تو سانو دبا لوے, ساڑھے میرے منہ تے کافر لکھ جانا. جس زندگی چ ایک واری بھی بت پوجے نا, اسا انہوں خلیفہ نہیں مانی. وہ کبھی بھی شرک نہیں کریں گے. شکریہ. وہ کبھی بھی شرک نہیں کریں گے, بلکہ صرف میرے لیے عبادت کریں گے. معبود صرف مجھے مانیں گے. شکریہ. مسجود صرف مجھے مانیں گے. ایک قرآن نے صرف دسی ہے. اگے خالق کائنات فرماتے ہیں وہ کبھی بھی شرک نہیں کر رہے ہوں گے, ہمیشہ اللہ کے دین کو استحکام دیں گے. اور جو کبھی بھی شرک نہ کرتے ہوں, ایڈا سوا دینا سوائے کے مور کا لکھی تو شیعہ دے خلاف گئی سی, کڑکتی ہوئی بجلیاں, سوائے کے مور کا. علامہ ابن حجر مکی مفتی اعظم, انہاں کتاب تو ساڑھے خلاف لکھی سی, لیکن پوری کتاب بچ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھے ہے, تے حضرت علی نو کرم اللہ وجہہ لکھے. جدوں پوری کتاب جنہاں لکھے نا کرم اللہ وجہہ حضرت علی نا,
وہ تو پھر وکھرے تو پھر حضرت علی نظر آئے نا لوگوں پڑھنے والے وہ کسے پوچھا کہ بلا یہ کی کیتا جے سارے صحابہ رضی اللہ نے کہ ایک کرم اللہ وجہ دا مطلب کی ہے فرماتے ہیں جس کے چہرے پہ اللہ کا کرم ہو، جس کے چہرے پہ اللہ کا کرم ہو، کرم اللہ وجہ جس کے چہرے پہ اس کا کرم ہے تو ہو سکے حضور باقی تے سارے چہرے تے بھی اللہ کا ہی کرم۔ انہیں کہا تھوڑا جا فرق ہے، میرا خیال ہے کافی ہوئے گا فرق۔ وہ فرماتے ہیں وہ فرق دسو، فرماتے ہیں یہ چہرہ وہ چہرہ ہے جو کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکا۔ میرا خیال ہے تو مزید بحث کرنے کی ضرورت نہیں، تانے دین واسطے تو مجلس نہیں نہ ہوتی، کافی ہے مثبت گلاں کری دیا نے، منفی گلاں نہیں کری دیا۔ میں او چہرہ پہ دسنا جڑا بت اگے نہیں چکیا، ہن بندیاں دا دل کردا ہے مجلساں دا ماحول یہ بن گیا ہے بھی او دس جڑے چکدے سن سانوں کی چکدے رہن، اساں خلیفہ انہوں مننا جس کسے بت دے سامنے سجدہ نہ کیتا ہوئے بلکہ بت پرست نہ ہو، بت شکن ہو، بت شکن۔ سانو شیعہ سنیاں نو گھبران دی لوڑ نہیں، اللہ فرما رہا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اس طرح کے خلیفے کا جو انکار کر دے گا مسلمان بھی ہوا تو فاسق ہو کے مرے گا۔ بہت شکریہ، خلافت پڑھن لگا جی، یہ دا مطلب ہے حوالہ پھر پتہ کر لئیے۔ مثلا میں اسرا پڑھ لگا جی میں اسرا پڑھی، یہ دا مطلب وہ تھوڑی مجلس نو ذرا ویکھ لینا چاہیے، بندے ویڈیو لا کے ویکھن کہ تینوں پڑھانی اسرا جی میں اتھے پڑھی سی پر پہلے ویڈیو لا کے ویکھنے بھی او کیویں پڑھی۔ اللہ دے بندیاں نواں خلیفہ مننا ہی تو پہلے پچھلی تے ویڈیو لا کے ویکھ۔ کیا بات ہے، میں پچھلی ویڈیو تانوں وکھاؤن لگا، اللہ دی کائنات تے سب تو پہلا جڑا خلیفہ بنے ہے میں انہوں قرآن چو پڑھ دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بھائی وہ حوالہ تاں دے رہے ہیں کہ اللہ آندہ بھی حوالہ جس طرح کے کس طرح اللہ کمیں خلیفہ بناتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اینا نال جل دا وعدہ میں خلافت دیاں گا۔ اللہ فرمایا اے حبیب اس وقت کو یاد کر جب ملائکہ سے تیرے رب نے کہا کہ میں زمین کے اندر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ہدایت واسطے نبی آؤں دے رسول، حضرت آدم نبی بھی سن، رسول بھی سن، صاحب کلمہ بھی سن، بولو لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، صفی اللہ دا معنی چنا ہوا، ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ دے چنے بھی نے، حضرت آدم اللہ دے چنے نے، حضرت آدم علیہ السلام نے، حضرت آدم نبی بھی نے، حضرت آدم رسول بھی نے۔ بہت ہی زمین ہوئے نا کسے سید دی، انہوں بندہ آکھے نا چودھری صاحب وہ آندہ ہو رہا اسی سید وہ آندہ زمین کی دیا انہاں ساڑھی، ٹریکٹر کی دیا ساڑھا، ہلّا کی دیا نا ساڑھیاں، ٹرالی کی دیا ساڑھی، تے چودھری ہوئے نا وہ آندہ میں پیانا سی سید۔ چودھری ہونا بڑا بڑا مقام ہے لیکن سید سمجھاندہ ہے کہ زمینہ تے عورداں دیا میں نے ہو سکتا کسی دی زمین میرے نال بہت ہی ہوئے پر وہ سید تے نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ مطلب ہے چودھری تے سید دو لفظ نے تے جڑا سید ہے وہ چودھری نالوں سید نو پسند کیوں کرتا ہے کہ سید دے جڑی لفظ ہے نا وہ چودھری تو ذرا اتے نے۔ یہ مطلب ہے وڈے عہدے نال وہ مخاطب لوگوں کو کرانا چاہتا ہے، چھوٹے عہدے نال مخاطب نہیں کرانا چاہتا۔ میرا دل کرتا ہے بوے بوے اگے علماء دے قرآن کھڑ کے پوچھاں او جو نبی بھی سی تے رسول بھی سی اللہ انہوں خلیفہ کیوں آکے؟ کمال ہے یار، حضرت آدم علیہ السلام نبی نے، حضرت آدم علیہ السلام رسول نے، تے اللہ کی فرمایا میں خلیفہ بنان لگا۔ پچھلے خلیفہ دی ویڈیو نہ بیکھیں گے تو اگلے سمجھ چ نہیں ہونے۔ فرماندے نے میں خلیفہ بنانے والا ہوں، کنے آکھے اللہ نے۔ کنے بندے سن ادوں جنہ واسطے خلیفہ بنانا سی؟ بندہ ایک بھی نہیں سی، ملائکہ سن تے جن سن، جنہ تے ملائکہ نے اللہ آکھا میں زمین تے خلیفہ بنانا، وہ جنہ وچ بنانا سی انہاں آکھا رہن دے۔ قالوا تجعل فیہا من یفسد فیہا من یسفک الدماء، ہمیں خون خرابہ ہو جائے گا، اتنے لڑائی ہو پائے گی، چھڑو پرا۔ ایتھے سجدہ میں نو پڑھایا ہے اور بہادری کر کے اعلان کران کے آیت کا ساڑھے کو علی ناصر پڑھے گا تے جنہ دے وچ پڑھنا ہے وہ آخر رہن دو۔
یار عزیز میرے دوروں آئے نے، شاہ جی کتھوں دوروں آئے نے، سبحان اللہ۔ زیادی صاحب نے اتھاری پور دسیا جاندہ پہ انہیں پڑھنا ہے، یہ آندے رہن یہ پھالیے تو میرا خیال ہے دوست تشریف لے آئے نے، میں نے نا نہیں ہوندہ لگتا ہے پھالی مانو چا اچھا جی وہ تشریف لے آئے نے منڈی تو، منڈی بہت دن دے تے پھر یہ بھی بیچی بیٹھے ہوندے یہ بھی آندے یہ جو اتھوں اتھے سننا آئے نے وہ آندے علی ناصر پڑھنا تے آندے رہن راگو سیدہ علیہ السلام ہوندی تے بھی آندے رہن دے منوں نہیں پتا میں بعد چاہیا میں آ کے پڑھنا پیا جے میرے کانچ کو بندہ آ کے دسے آج جنہیں بہ کے تینوں آندے نہ پہ سبحان اللہ اے سارے آندے سانی رہن دس توڑے متعلق میرا کی تصور ہوئی اے انعام میرے عزیز دے کے گئے نے میں بندہ آ کے آندہ پہ جا تین پیسے دے گئے نا یہ بھی ادھر اتھے مشورے چاہتے سن رہے باقی میرے خیالات جڑے نے وہ آپ سوچ لو کہ سارے مجمع دے متعلق میرے کڈے آسن خیالات ہوں آج جڑے سوندے نے پہ سارے آندے سن انہوں میں سوچنا حضرت آدم علیہ السلام جی تو بنے ہونگے خلیفہ سامنے آئے ہونگے تے آخر انہوں پتہ دے لگا ہوئے گا نا سارے آندے سن رہن جن میں آندے سن رہن دے تے سارے ملائکہ بھی آندے سن رہن دے اللہ فرمایا آدم تو فکر نہیں کرنی تینوں خلافت میں پہ دینا آج جنہیں آندے سن رہن دے میں سجدہ نہ کراما تے میں رب بھی گا ہمارے پرانے علماء دا جملہ دہرا رہے ہیں اے بندے زیادہ کٹھے ہو جانا جی تے انہوں نے مولویاں دی زبان چے دین دی زبان چے اجماع دیں اجماع دا مطلب ہے بندے کٹھے ہوئے ہیں جمع ہوئے ہیں اجماع تے امت ساری جمع ہو جائے انہوں نے اجماع امت اجماع امت ساڑھے علماء دا پرانا جملہ تے تو اڈے میں تحفہ دین لگا ساڑھے علماء فرماتے سن بندہ سوچو فرشتے بھی اجماع کر گئے کہ رہنے دو جن بھی اجماع کر گئے کہ رہنے دو نوری فرشتے کٹھے ہو کے کہتے تھے نہ بنا فساد ہو جائے گا وہ اجماع امت سے خلافت بانٹنے والوں جو اللہ نوریوں کا اجماع پسند نہیں کرتا ان پڑھوں کا اجماع پسند کرتا یار سارے نوری فرشتے اجماع کر گئے تھے کہ رہنے دو لیکن جنہوں اللہ بنایا یا نہیں اللہ کسے نال مشورہ کیتا سی نہیں اللہ کہ میں بنانے والا ہوں اے آپ ہی مفت مشورہ دین لگ پہ رہن دیو جی رہن دیو اللہ فرمائی تھے کٹھے ہو جو جڑے آندے ہو رہن دیو انی عالم ما لا تعلم جو میں علم رکھتا ہوں تو اتنا علم رکھتے ہو قالوا سبحانکا لا علم لنا تو تمام ملائکہ نے کہا تیری ذات سبحان ہے ہمیں کچھ علم نہیں فرمایا علم تھوڑا ہوئے نا تے خلافت اچھ مشورے نہیں دے دے تمہارے سار اٹھاؤ نا ساڑھے مگر ہی دنیا چڑھ گئی ہے اور جب کام علم خلافت میں مشورہ نہیں دے سکتا کام علم خود خلیفہ کیسے ہو جائے مہربانی اے قرآن ہے جی ثم عرضهم على الملائکتی فقال انبیونی بے اسمائی ہاؤلائی ان کنتم صادقین تو اللہ نے سامنے ملائکہ کے کچھ ہستیاں کی کچھ چیزیں کی کسے ہستیاں لکھے کسے چیزاں لکھے چیزاں تاں لکھے نے تاکہ ہستیاں چھ بندے آ جاندے نے اور یارہ چیزاں بھی آکھو تو میں نے کوئی بحث دی لوڑ نہیں ہے صحیح سی کو جی جنہوں اللہ فرمایا بیسمائی ہاؤلائی ان کنتم صادقین اگر تم اپنی بات میں سچے ہو نا تو ان کے نام بتاؤ انہوں نے نام دسو بھائی انہوں نے کہا لا علم لنا سانو نہیں جی پتا سانو کوئی پتہ نہیں پنجابی یہی قبلہ بن دی ہے سانو کوئی پتہ نہیں اللہ فرمایا مشورے تو بڑے دن دے سے تو پتہ تو انہوں کھو دسو نا یہ کون نے اتنے باریک لطیف مجمع دے سامنے میں ایک گل رکھن لگا یہ مطلب ہے ادھوں یا اللہ سی یا ملائکہ سن یا جن سن تے چوتھے حضرت آدم سن
کنے ہو گیا؟ 4۔ اللہ، ملائکہ، جن تے حضرت آدم۔ رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ، او کون سن؟ کوئی ہے سن؟ میں نہیں پتا کون سن، مینوں کی پتا ہوئے؟ ماننا کوئی ایسے بھی تھے، سوال کر رہا تھا اللہ، پوچھ رہا تھا ملائکہ سے، خلافت دے رہا تھا آدم کو۔ ایدہ مطلب ہے جو امتحان میں سوال آتے ہیں ان پہ کی تو کوئی حیثیت ہے نا، ہے نا؟ سوال یہ تھا کہ یہ کون ہیں، ان کے نام بتاؤ۔ جس بندے نے آل محمد تو بغض رکھے نا، ہو سکے کچھ چیزیں تھیں، چل قرآن دا واسطہ یہ چیزاں ہی دا چھڑ گیڑیاں صدقے جاواں۔ اگر چیزیں بھی تھیں تو کچھ تھیں، چیزیں بھی تھیں تو کچھ تھیں، بھائی کوئی شاید تھی نا؟ کیا بات؟ مہربانی کے دلہ او یار شہوہ سن، کسی بھی منکر حیدر کو آدمی نہ کہو، یقین جانیے کہ لطف برکات کے جو مولوی یہ بتائے کہ یا علی نہ کہو۔ میں پہلا محرم پڑھ رہا ہوں تو اڈے پہلا شارح، ایک لفظ شارح، شرح کرنے والا، تشریح کرنے والا۔ اے ربائیاں والے نہ ہوندے تو انہوں سمجھ نہیں سی ہونی پیسی کی پہن۔ جنہ ماں دا دودھ پیتا ہے نا انہاں بھی خطیب زور لا چھڑے نا، سمجھا نہیں سکتا جدو تک ربائی والا نہ ہوئے۔ ربائی والا وچوں اٹھ کے کھلو کے دس دے چپ کر رہے تینوں میں دسنا تو کی پیان ہے۔ سبحان میرا پہلا محرم ہے، بہت شکریہ، مہربانی جی تو ہاں تشریح کر چھڑیے، ورنہ میں تے انجی ٹور جانا سی، انہاں بھی انجی ٹور جانا سی، نہ انہوں نے کک سمجھ آنی سی نہ مینوں آنی سی۔ تشریح کرن دا شکریہ۔ کی فرمایا نا؟ کچھ چیزیں تھیں، کوئی شے تھی نا، کوئی شے تھی۔ اور یارا اللہ پوچھتا پہ اے کون نے؟ کوئی شیوہ ہے سن نا، میں بندے چھڑ دیتے نے، میں ہستی بھی نہیں کہہ رہا، میں انہاں دی زبان قبلہ استعمال کر رہا۔ کوئی شیوہ ہے سن نا، اوہ دا چھڑن سانو کی شیوہ سن، یار دا چھڑنا کی شیوہ سن۔ جے تو شیوہ لکانا نہ پیا پھر تو بڑی شیو ہے۔ سن کی شکریہ، مہربانی کے جے تو شیوہ لکانا کوئی شاید میں تے بحث نہیں کر رہا کہ میں کسی نے پریشان نہیں کرنا چاہتا، انہی گل پکی ہے کہ کوئی تھے ضرور جن کے متعلق سوال ہو رہا تھا۔ حضرات ضروری اعلان سنیے، جب ابتدائے دنیا تھی اس وقت بھی ان کے متعلق سوال ہوا تھا، جب حشر بپا ہوگا پھر ان کے متعلق سوال ہوگا۔ صدقہ جامع سوال سے سوال تک کو کائنات کہتا۔ اللہ نے سوال کیا 10 ہوئے ندنا کی نے، انہوں نے کہا لا علم لنا۔ اللہ فرمایا یا آدم جی انبیوہم باسمائہم، تو بتانا یہ کون ہے؟ اللہ فرماتا فلما انباءہم باسمائہم، جو اللہ پوچھتا گیا آدم بتاتے گئے، جو اللہ پوچھتا گیا آدم بتاتے گئے۔ کن سے خلافت کا وعدہ ہے؟ کوئی نہ بتا سکا تو خلیفہ بتا گیا، کوئی نہ بتا سکا تو خلیفہ بتا گیا، کوئی نہ بتا سکا تو خلیفہ بتا گیا۔ رکھا پھر قرآن تے ہاتھ، خلیفہ بتانے والے کو کہتے ہیں، پوچھنے والے کو۔ سبحان اللہ، میں اسی طرح خلافت دوں گا جس طرح میں نے پہلوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ شبیر احمد عثمانی دیوبندی، انہوں نے اس آیت دی تشریح لکھے کہ اللہ نے فرشتوں کو مخلوق والی صفت دی تھی، آدم کو اپنے والی صفت دی۔ میں آسان کر کے گل کر رہا ہوں، کتاب ذرا مشکل لفظ نے، میں استعمال ہی نہیں کر رہا بچیاں واسطے، تو اسی سارے سیانے بندے بیٹھے بچیاں واسطے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ نے آدم کو اپنی صفتوں سے نوازا تھا۔ خلیفہ ہوتا ہی وہ ہے
جسے اللہ اپنی صفتیں دے. کتنے ٹر گیا؟ میں دیوبندی عالم دین دی تحریر پہ پڑھنا، پڑھے لکھے شکریہ کرنا. وہ فرماتے ہیں اللہ نے حضرت آدم کو اپنی صفتوں سے نوازا تھا، اور ملائکہ کو فرماتے ہیں ملائکہ کو مخلوق والی صفتوں سے نوازا تھا. ملائکہ کے پاس تھی صفت مخلوق، آدم کے پاس تھی صفت خالق. ایویں انہوں سجدہ نہیں ہویا. بہت شکریہ. اور فرماتے ہیں ملائکہ کا جھک جانا اور آدم کو قبلہ بنا کے جھکنا اس بات کی دلیل ہے اس دن سے ثابت ہو گیا ہے کہ عابد سے عالم افضل ہے. بحث مشکل تو نہیں ہوگی کہ عابد اور ہے عالم. چلو انج کرنے. فرشتے عابد تھے، آدم عالم تھے. یار دس دے سن پہ عالم ہی نا، عالم دس دے نے. فرشتوں میں صفت مخلوق تھی، وہ عابد تھے، آدم عالم تھے. اللہ نے عابدوں کو عالم کے سامنے جھکائے. ہائے ہائے، پرانے عابدوں کو حضرت آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جھکا دی. علیہ السلام علیہ السلام. چلو سانو جگان واسطے آکھا سی علیہ السلام. یہ دا مطلب ہے تو انہوں میرے ہوں تو پہلے ہی پتہ ہے جس کو اللہ خلافت دے نا وہ علیہ السلام ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ نے اسے اپنی صفت سے نوازا، صفت سے، اپنی صفت سے. کیوں؟ وہ فرماندے نے اللہ نے علم عطا کیا کیونکہ علم ہونا اللہ کی صفت ہے، عبادت گزار ہونا یہ مخلوق کی صفت ہے. ان میں مخلوق والی صفت تھی، اس میں اللہ والی صفت تھی. یہ مطلب خلیفۃ اللہ کی پہچان ہے کہ اس میں اللہ اپنی صفتیں ڈال کے بھیجتا ہے، صفتیں ڈال کے بھیجتا ہے. تو پھر کدی پریشان نہ ہوئیں کہ اس مردہ زندہ کیویں کر لیا ہے. خلیفۃ اللہ ہوگا، اللہ اس میں اپنی صفات رکھتا ہے. اور فرماتے ہیں اللہ نے آدم کو اپنی صفتوں سے کیوں نوازا. میں بہت مشکل تحریر نو قبلہ انتہائی آسان کر دیتا ہے. میں ٹیچر رہا، میں سلیس کر کے پڑھنا پیا انہاں بچیاں واسطے، تو آڈے واسطے پڑھدا تو ہنوں میں اگے نکل گیا ہوں. میں پھر پیا گن گن کے لوگ آندے نے گل کر گن نہ، گنن دا مطلب ہے ویسے گدا نہ ہوئے تو آٹا بھی ٹھیک نہیں بنتا، روٹی بھی ٹھیک نہیں بنتی. میں گل تاں پیا گننا. وہ فرماتے ہیں اصل میں خلیفہ ہوتا ہی وہ ہے جس میں وہ کمال پایا جائے جس کا وہ خلیفہ ہوتا ہے. خلیفہ وہ، میں وہ لفظ کڑ چھڑنے مستخلف عنہ کڑ چھڑے. خلیفہ وہ ہوتا ہے جو مستخلف عنہ کا کمال رکھتا ہو. دیکھو نا کتنے اوکھے لفظ میں کڑ چھڑے. وہ فرماندے نے اے مثلا اے ایدہ خلیفہ ہے، اے ایدہ خلیفہ ہے، اے دے وچ اے دے والیاں صفتاں نہ کمال نہ ہون تے خلیفہ نہیں. اے دے وچ اے دیاں صفتاں ہونا ضروری نے، کمال ہونا ضروری. جڑے اے دے چ کمال نے وہ اے دے چ نہ ہون تے خلیفہ نہیں. ایدہ خلیفہ نا، ایدہ ایدے وچ کمال نے، ایدے وچ ایدے والے کمال کوئی نہیں، اے پھر خلیفہ نہیں. رکھ میرے کو قرآن تے ہاتھ. مصطفیٰ مستخلف عنہ ہوئے بعد وچ مننا ہی کسے نو خلیفہ. تو علی تو علاوہ بندہ دس جدے وچ محمد دے کمال پائے جائے. دس دے جاؤ نا، دس دے جاؤ اسی بندے. سبحان اللہ. تساں دس دیا جانے، تساں دس دیا جانے تو اساں من دیا جانا. ہوں یہ مطلب ہے مجلس اتنے پہنچ گئی ہے تو ٹائم کتنے 40 منٹ ہو گئے، ٹائم سارا گزر گیا. تو ہوں میں کمالات پڑھنا چاہنا جس کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں خلیفہ بناؤں گا. خلیفہ کدا ہونا ہے؟ مصطفیٰ دا. جڑا خلیفہ ہوتا ہے جدا وہ خلیفہ ہوئے وہ دے کمالات ہونے چاہیے نا. آج ایک ہی آیت تو باقی انشاءاللہ کل نشانیاں میں 5-7 آیتاں تے لائیاں سن. تے اج تمہیدن گل لمبی ہو گئی لیکن فضول گل کوئی نہیں ہوئی. میں سورہ مبارکہ المائدہ یہ ایک آیت مجیدہ تو سامنے پڑھ دینا. کمال مصطفیٰ
ایک پڑھنا کمالات ہی کمالات نے، جڑا مجموعہ کمالات ہے نا انہوں محمد آندے۔ خدا دی مینوں قسم ہے اور بندیاں صلاح نال خلیفے بنا لینے، محمد نو ویکھیا ہوندا تے بلا فصل علی بنتا ہے۔ کنے کمالات نو ویکھے؟ یہ میرٹ تباہ ہویا کہ بلا میرٹ، میں کہنا میرٹ تباہ ہویا۔ ہائی کورٹ پرچہ جا کے کیس کر دیندہ وہ بچہ جدے نمبر بہتے ہون تے تھوڑے نمبر والا پرتی ہو جائے، تھوڑے نمبر والا پرتی ہو جائے تے ہائی کورٹ وہ کیس کر دیندہ ہے۔ جے کو من لوے ہائی کورٹ دی تے ویسے تے آج کل حالات تقریباً خراب ہیں، اللہ معافی دے۔ ویسے آخری پھر ساڑھے کو کورٹ ہی ہے، جج نو بندہ جا کے آکھے جو تھوڑے نمبر نے میرٹ تے میں ہونا وہ ڈسمس کر دیندہ ہے، وہ آندہ انہوں رکھو۔ قرآن تے ہتھ نے نہ صحابہ دے دشمن نہ صحابہ دے منکر، میں نے اس قرآن تے مولا علی دی قسم ہے اسا حضرت علی نو کسے دی زید نال نہیں منیا، میرٹ تے ہی علی آؤ گے۔ خدا دی کوئی زید نہیں، کسے نال کوئی زید، کسے نال کوئی زید نہیں، اللہ دا وعدہ ہی انہاں نال۔ آیت مجیدہ پڑھ رہے ہیں جی، 2-3 منٹ جو مکا رہے ہیں فضائل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ فرمائے یا کمال مصطفیٰ پڑھنے لگا، نعت پڑھنے لگا، بھائی جان نعت پڑھنے لگا، آواز میری کوئی نہیں ویسے پڑھنے لگا، نصر دی شکل ایسی پڑھنے لگا۔ او دے واسطے سور ہونا ضروری نہیں ہوئے تو بہت اچھی گل ہے، لیکن میری نہیں، لیکن پڑھنے میں نعت لگا۔ آج یہ تو نعتہ سنی ہیں نا، وہ کوئی نہیں نعتہ، میں جاواں تے مڑنا آواں یا رسول اللہ، ایک خواہش ہے۔ میں جاواں تے مڑنا آواں یا رسول اللہ، ایک خواہش ہے بندہ دی خواہش۔ تسی میرا جنازہ میرے ساتھیوں لے کے لنگنا مدینہ دے بازار چوں، حسرت ہے، تمنا ہے، خواہش ہے۔ نعت دا تعلق نبی دی صفت نال، نعت دا تعلق نبی دے اوصاف نال، نعت دا تعلق حضور دے کمال نال۔ میں پڑھنے لگا نعت قرآن چوں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو میرے نبی سے وہ سوال ہی نہ کیا کرو، جب وہ جواب دیتا ہے تو ناراض ہو جاتے۔ سبحان اللہ، پھر تم خوشی نہیں رہتے، پھر آپ ہی بگڑ جاتے ہو۔ پہلا سوال کرتے ہو، نہ سوال کیا کرو، نہ سوال کیا کرو، سوال کرتے بھی خود ہو، خود سوال کر دے تے خود ہی پھر ناراض ہو جاندے، تسی وہ سوال ہی نہ کریا کرو۔ قرآن پڑھ رہے ہیں، تشریح پڑھ رہے ہیں، فرماتے نے بے فائدہ باتیں بندے پوچھتے تھے، نبی سے بے فائدہ باتیں پوچھتے تھے، لوگ بہرحال پوچھتے تھے، لوگ پوچھتے تھے، نبی بتا دیتے تھے، نبی بتا دیتے تھے۔ پوری زندگی نبی بھی کسی کو گل پوچھی نہیں، ساری زندگی دسی ہے، لوکا پوچھی ہے تو دسی ہے۔ خلیفہ بھی انہوں ہی من جا جے ساری زندگی کسی کو نہیں پوچھی، کمال ہے یار، دسی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس لیے لوگ آکے پوچھتے تھے کہ کائنات میں اس عرض میں یہ دعویٰ حضور کے منہ سے لوگوں نے سنا تھا، سالونی، یہ سب تو پہلے دعویٰ زہرہ دے باپے کی تھے، سالونی، پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ اللہ فرماتا تم فضول سوال لے کے آ گئے ہو، کوئی کام دا سوال کریا کرو، پہلا سوال کر دے ہو پھر پریشان ہو جاندے ہو۔ ہون میں نے پوچھو بھی ہویا کی سی، اور میں دس صحیح مسلم شریف ایک مسلم شریف ہے، صحیح مسلم جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 57، اے میرے کول موجود ہے، اے میرے کول موجود ہے، کار موجود ہے، صفحہ پرنٹ کر کے کل دیں گا۔ فرماتے ہیں جب پیغمبر نے کہا نا سلونی تو ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ ہن
جدوں یہ کام شروع ہویا نا میرا پیو کون ہے میرا پیو کون ہے میرا پیو کون ہے کمال ہے پیو تہاڈے نے تے دسنے انہاں نے کیسی گل ہے اصل روڑا لکھے ہے مسلم وچ آئے ہائے وہ فرماندے نے دراصل ماحول ایسا تھا میں ذمہ داری نال گل کر رہا ذمہ داری ماحول ایسا تھا کہ بندوں کا باپ مشہور اور ہوتا تھا بندوں کا باپ مشہور اور ہوتا تھا اور دراصل کوئی اور ہوتا تھا تو بندے بندوں کو تنگ کیا کرتے تھے کہ تو جس کو باپ کہتا ہے نا وہ تیرا ہے نہیں تو پھر حضور سے آ کے بندے پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ ہی بتائیے کہ میرا باپ کون ہے کیونکہ بدو بھی مانتے تھے کہ یہ صادق ہے کمال ہے بھائی کمال ہے جب یہ بتائے گا کہ کون ہے ہن حضور تے وہی دسنا جڑا ہے کیڑا دسنا جڑا ہے تے جدوں نبی دسیا تیرا او پیو ہے تے مشہور ہو کسے اور نال سی او پھر حضور تے ناراض ہو جاندا سی تساں گل کیویں دی کیتی نبی آکھیا میں صادق ہاں اللہ فرمایا بہت اچھی گل ہے جڑے جڑے نال مشہور ہو گئے انہاں گزارا کرو محمد کو پوچھن دی لوڑ صدقے تہاڈی کیا بات ہے تہاڈی کیا بات ہے یہ دعویٰ میرے نبی نے کیتا سلونی علی دا بوا چھڈنا مارنا ہتھی نہ پو گولی نہ مار منوا لے یار آرام نال من جا جڑا گڑ دتیا مر جائے انہوں زہر دین دی کڑی لوڑے اور گڑ کھوا سانو اسی مرن واسطے تیار ہاں تو قرآن تے ہاتھ رکھ کے مسیتے کھلو کے محمد تو بعد وہ بندہ دس علی تو علاوہ جیسا کیا ہوئے سلونی خلیفہ میں ان صفتوں کا ہونا لازم ہے جو صفتیں مصطفیٰ میں ہیں وہ صفتیں خلیفہ میں ہونی چاہیے اے نبی کا علم ہے کہ نبی کہتے ہیں سلونی کھلی چھٹی ہو دے سکتا جدا علم نہ ہوئے ایتھے جڑا ڈاکٹر ہے نا سارے جہان تو سیانا تے بندے سدھا ہوتے کو لے جاندے نے پرانے زمانے سے ڈاکٹر نو سیانا آندے سا آ سیانے کو لے جاؤ سیانے کو میں ایک سیانے نو پوچھیا اے آلو بیجنے ہوں تے کلے چ کنا بیج پیندا ڈاکٹر نو پوچھیا وہ سکا مینوں کی پتہ میں آلو بیجنا ہوں نا تو میں سیانا تو کہا دیں وہ ہسن لگ پیا یار سے میرا آندا مولوی تیرے کو کوئی گل ہے ایویں تو گل نہیں پہ کر میں کہ ویسے میں آنا پہ سیانا جو ہے تو دس ہاں آلو بیجنے ہونے ادوں بعد سورج مکھی بیجا جاتا اتنے انہوں کٹ کے پھر آلو بیجے جاتے ہیں سورج مکھی کا بیج کنا پانا تو آلووں کا کنا پینا ہو سکا بھی مینوں نہیں پتا تو میں سیانا تو کہا دیں ہو سکے میں اس کام دا سیانا نہیں قرآن تے میرا ہاتھی جیڑا ہر قسم دا سیانا ہوئے نا وہ محمد دا خلیفہ ہو وارث علم رسول کو ہم خلیفہ مانتے ہیں مستخلف ان ہو محمد ہو تو خلیفہ بنتا ہی وہ ہے جسے رسول کہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها کل نبی دا علم پڑھا گا پھر حضرت علی دا علم پڑھا کل نبی دا فیصلہ پڑھا گا پھر مولا علی دا فیصلہ پڑھا کل میں تواڈے سامنے ایس پاسے سیرت نبی رکھاں سیرت نبی تساں کل کام کرنا ہے کہ سیرت نبی دے سامنے شیشہ رکھنا ہے ایمان دا شیشہ شیشہ ہوندہ نا جو منہ ویکھی دا تساں کل کام کرنا ہے کہ میں سیرت نبی نو سامنے رکھاں گا کمالات مصطفیٰ نو سامنے کراں گا تساں ایمان دا شیشہ سامنے کر کے ویکھنا ہے او دے وچوں علی نظر آوندا یا نہیں شکریہ قبلہ یہ سارا خاندان کسی تے سوال نہیں کرتا یہ ساری دنیا نو جواب دیندے نے لوگ انہاں کو پوچھدے نے یہ انہاں نو جواب دیندے نے جتھوں علم حاصل کیتا جائے نا انہاں دیاں تیاں نو نہیں ماری دا
لوگوں کا جہد کو قرآن پڑھیا ہوئے ساری زندگی کی خدمت کرتا. جس بی بی نے پنڈ چ قرآن پڑھایا ہوئے نا ساری زندگی ویاہیاں بچیاں بھی واپس آدیاں تو سوٹ لے کے آدیاں تو جا کے آدیاں نے استادنی تے میں سوٹ لے کے جانا میں کوئی قرآن پڑھیا. سانو دکھ کھا گیا جس گلی وچ محمد دی دھی نے قرآن پڑھایا سی نا اس گلی چو لنگدی آندی سی تو تے نہ مار تو تے میرے کو پڑھتی تھی. مولا تانوں جزا دے وے. میرے کو جنہ وقت باقی ہے وہ دے وچ میں اج پرسہ تیار کیتا نے مینوں میرے مہربانہ دسیا کہ آج 4 محرم ہو گئی ہے تو فرماندے نے 3 دن ہوئے نے مصیبتاں بیان کردے آل محمد دیاں تے اس بی بی نو پرسہ دیو جڑی ساریاں تو پہلا اجڑ گئی. میرے مولا دی دخترانے نے کہ اخترام ساریاں چن چڑھن تو بعد اجڑیاں نے. میرے مولا دی ایک بیٹی ہے مولا علی دی جڑی ہے محرم دا چن چڑھن تو پہلا اجڑ گئی ہے تے راگو سجدہ دے سادات نے اور بانیان نے یہ اہتمام کیتا ہے کہ پھر حضرت اونو محمد دی شہادت پڑھی جائے گی. پھر کسی دن حضرت عباس کسی دن حضرت قاسم کسی دن حضرت علی اصغر پھر شام غریباں پھر شب شہیداں پھر امام حسین دی شہادت. کدرے وہ مخدومہ پردے چ بیٹھے یہی سوچ نہ لین میری گل ہی نہیں جگی مومنو میں تو سارے تو پہلے اٹھی سا. ایک شوہر منہ نال گل کرنی سکھی سر دا تاج ایک شوہر 6 بیٹے 2 بیٹیاں تے سر دی چادر دے کے نہ تے نبی دی قبر کول بہ کے حضرت رقیہ نے آکھیا سی راضی رہنا میرے یا رسول اللہ جنیاں میں دین تے قربانیاں دے سکتے آباد رہو دے آئیاں تے یا رسول اللہ اگلی گل شوہر دے کے 6 بیٹے دے کے 2 دھیاں دے کے سر دی چادر دے کے نبی دی قبر تے ہاتھ رکھ کے بی بی رقیہ کیا آ تیری نواسی زہرہ دیتی میں تے بدول دیتی نہیں نا میں انیاں قربانیاں دے کے اے دے گلوں پوچھ لے جتھے لوگی آندے سرنا علی دی بیٹی کون ہے میں آندی سا میں آج جو بی بی نو سلام نہیں کرنا چاہیے خدا دی قسم جدوں آئی ہے نا شام غریباں ادو بی بی نے ایڈا ڈاڈا وین کیتا ہے حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے قریب آ کے پوچھا رقیہ اجڑی سب تو پہلے تیرا آ وین میں نو کھا گیا پتر یاد پہ ہوندے نہیں شوہر یاد پہ ہوندے نہیں رو کے بی بی آکھیا سی میں نو سارے بھول گیا نہیں میں نو دھی نہیں لگدی. شام غریبہ اس جنگل چو حضرت آدھکا دی لاش ملی ہے بی بی دی ایک بیٹی شام غریبہ دنیا تو رخصت ہوئی ہے دوجی پیو دا سر لٹکیا کوفے بے کے حضرت حمیدہ بنت مسلم وہ اتھے شہید ہوئے نے جڑی اتھے شہید ہوئی ہے نا وہ دی لاش ویکھی نے تے فضا کیا بی بی ستی ہے تے حضرت رقیہ کیا نہیں اماں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تے بی بی فضا کیا رات بھی ہے میں ضعیفہ بھی ہاں روندیاں آنکھا جو دسدہ بھی تھوڑا ہے میں نوں تے لگا سی بی بی پاک ستے نے تے بی بی تسا کیویں محسوس کیتا ہے ٹون تو بغیر ہلان تو بغیر کوان تو بغیر کہ بی بی آدھ کا رخصت دنیا تو ہو گیا نے رو کے بی بی آکھیا سی اماں تو میرے تی دیاں بند اکھاں ویکھیاں نے کوڑیاں دیا سمہ دے نشان نے میری ایج ٹر گئی ہے جو میں قاسم دنیا تو عید دی رات سی راہ چ خیمے لگے سان ایک جنازہ ہونا ہے جی ایک جنازہ ہونا ہے جنازے دے آوار سانو میں عرض کر رہا اسی گناہگار ہاں اسی خطا کار ہاں ساڑھے تے راضی رہنا ساڑھے کو غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں ایک گل ہے تو اڈیاں جنازیاں تے پہنا بھی لے کے ہونے ہیں تیاں بھی لے کے ہونے ہیں آپ بھی ہونے ہیں نہ اس جنازے تو بعد اسا چندہ منگنا ہے نہ کوئی سیاست کرنی ہے نہ کوئی شرارت ہے صرف حضور نو دسنا ہے کہ سارا جہان تو اڈیاں جنازیاں نو مارن آنا نہیں کچھ لوگ تو اڈیاں جنازیاں نو کندہ دینا بھی آنے ایویں علامتی جنازہ ہے اے شبیہ ہے انو اسا کندہ دینا ہے میں 2-3 جملے آنا او دی شبیہ جنازہ آ رہی ہے جنہوں شبیر آکھیا سی غریب لوگ مینوں آکھن گے تینوں جدوں آکھن گے امیر ہی آکھن گے
امیر مسلم جدوں شبیر نو آکھن گے غریب حسین آکھن گے مسافر حسین آکھن گے تینوں جدوں آکھن گے امیر مسلم آکھن گے میرے عزیزو راج خیمے سن منزل سوق تے حضرت امام حسین علیہ السلام دے امام حسین دے مزاج آشنا نو عباس آندے مزاج آشنا نو جڑا امام حسین دے مزاج تو انج واقف سی زہرا دی دعا دا اثر سی نا اس واسطے حضرت امام حسین سجے تو کھبے تو سجے خیمے دے بار چکر پہ لمدن حضرت امام حسین علیہ السلام دے سامنے حضرت عباس کدی نہیں سنا ہے جدو امام ٹردے سن پہ تے نال ٹرن لگ پہ نال تے امام حسین علیہ السلام نے محسوس کر کے فرمایا عباس کوئی گل کرنی فرمایا جدن دا میں جناب دی غلامی چاہیا اینا تے میں مزاج آشنا ہو گیا کوئی بری خبر تو نہیں تو صدقہ جاؤں کوئی ایسی خبر تو نہیں جدنا تسی رنجیدہ حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں ٹردہ خیمیاں تو ذرا اگے نکل خیمیاں تو اگے نکل کے شبیر حضرت عباس دے دعا مڈیاں تے ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں مسلم کلا رہ گیا آباد رو مسلم کلا رہ کدی سجے ویندہ ہے کدی کھبے ویندہ ہے ظالم چار چفیرے نے حضرت عباس فرماندے نے کتے فرمائے کوفے دے داروں نہ مارا دی چھت دے حضرت عباس فرماندے نے ایک واری اجازت دینا کہ میں جا کے کوفے آڑے نو دسا آجے عباس زندہ ہے امام حسین علیہ السلام فرماندے نے مظلومی دا راستہ سا اختیار کیتا ہے پہلی مظلومی ساڑھے حصے چاہ رہی ہے عباس بچان تے لڑن دی لوڑ نہیں حضرت عباس فرماندے نے مولا تے ناڑے آندے ہو کلہ رہ گئے ساڑھی موجودگی چی مسلم کلہ کے میں فرمایا نہیں عباس ضرورت نہیں میں تانتے نو دسے ہے کہ تھوڑی دیر بعد رکیہ نو اطلاع ہوئے گی وہ دیاں بچیاں نو اطلاع ہوئے گی یقین کرو بچیاں بھی حضرت مسلم کیاں کوئی اتنیاں دانا سن حضرت امام حسین علیہ السلام نے سر تے ہاتھ پھیریا نا تے وڈی بیٹی آندی امامو یتیمہ وانگو ہاتھ کیوں